This conference is being recorded. اور علم کلام میں جتنی بھی بحث بڑھتی چلی گئی، نئے نئے نتائج سے پیدا ہوئے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں اب آگے چل کے کہ وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ قَوْنَ الْإِنسَانِ سُنِّيًّا مُعْتَبَرٌ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي۔ اور جو مسائل ہم نے ذکر کیے ہیں کہ کوئی آدمی اہل سنت والجماعت میں سے کیسے ہو سکتا ہے، ان میں پہلی قسم کے مسائل کا اعتبار ہے، دوسری قسم کے مسائل کا اعتبار نہیں۔ ترى علماء السنة يختلفون فيما بينهم في كثير من الثاني، کیونکہ تم دیکھو گے کہ دوسری قسم کے جو مسائل ہیں ان میں اہل سنت والجماعت کے علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ کل اشاعرہ والماتریدیہ، جیسے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے۔ وَتَرَى الْحُزَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ فَنٍّ، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر صدی میں جو لوگ علم کے ماہر تھے، لا يحتجزون من كل دقيقة لا تخالفها السنة، تو ان لوگوں نے ہر صدی میں علماء نے اس بات سے باز نہیں رہے، اس بات سے منع نہیں رہے کہ ایسی باریک باتیں بیان کرتے رہے ہیں جو سنت کے خلاف نہیں تھیں۔ وَإِلَّمْ يَقُلْ بِهَا الْمُتَقَدِّمُونَ، اگرچہ ان سے پہلے لوگوں نے ان مسائل پر بحث نہیں کی تھی۔ یہ تین سطریں جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ پہلی قسم کے مسائل ایسے ہیں جو سنی ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا معتزلہ کے رد میں اور شیعہ کے رد میں جو کچھ انہوں نے سمجھا تھا، اہل سنت والجماعت نے جو عقیدہ دیا، اس عقیدے کو اپنانا ضروری ہے۔ یہاں پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل اس کی بیان نہیں کی، لیکن آپ یہ سمجھ لیں جیسے جادو ہے۔ اب جادو کی بنیاد پر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں خود اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف ہے۔ اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جادو کی بنیاد پر انسان کو گدھا بنایا جا سکتا ہے، اور ان کے مقابلے میں امت میں ایسے علماء بھی مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تبدیلی جادو کے ذریعے ممکن نہیں، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ مثلا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس بات کو کہا ہے اور امت مانتی چلی آئی ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ جادو کے ذریعے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، تو پھر بھلا بتاؤ کہ نبوت کے معجزے میں اور اس انسان کے جادو میں فرق کیا رہا؟ تو معجزات جو ہیں وہ پھر اس کی زد میں آتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے اہل سنت والجماعت کے علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بڑی بڑی چیزیں جو انبیاء علیہ السلام سے ہوئی ہیں وہ عام افراد کے لیے ممکن نہیں ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس درجے تک چیزوں کو پہنچا سکے۔
احناف میں دونوں طرف لوگ گئے، ماتریدیوں میں کچھ ایسے ہیں جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ممکن ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ مثلا شامی میں جہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ بچے کا نسب اس کے والد کے ساتھ اس کا اعتبار کب تک ہے، تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک انسان 6 مہینے تک اپنے گھر میں نہیں گیا، کہ اس سے زیادہ مدت تک اپنے گھر میں نہیں گیا، اور اس کے یہاں اولاد پیدا ہوئی، تو کیا اولاد کا نسب باپ سے جوڑا جائے گا؟ یعنی شامی نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس سے جوڑا جا سکتا ہے، اور اس میں وہ لے آئے ہیں کہ ممکن ہے کرامت کے طور پر وہ آدمی ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ اپنے گھر پہنچا ہو اور پھر یہ چیز ہو گئی ہو۔ اور دوسری طرف احناف میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مسئلے میں اتنے شدید ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ تکفیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی یہاں تھا اور 8 ذی الحج کو مثلاً اسے یہاں دیکھا گیا، اور 9 ذی الحج کو پھر وہ عرفات میں دیکھا گیا، اور پھر وہ 12 13 گزار کے 14 کو پھر واپس یہاں آ گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص اپنی کرامت سے اڑ کر گیا اور پھر واپس آ گیا، تو کہتے ہیں یہ کفر کا جملہ ہے۔ فتاوی لنگیری میں اس پر بحث ہے، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اسی طرح شامی میں بھی، اور فقہ کی بڑی کتابوں میں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں مان لی جائیں تو انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا، اور مختلف بھی اس طرح سے ہوا کہ دونوں طرف اہل سنت کے علماء ہیں۔ اشاعرہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، بہت سے ماتریدی اس بات کے قائل ہیں ہی۔ وہ کہتے ہیں جادو کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے کہ کسی انسان کو گدھا بنا دیا جائے اور گدھے سے انسان بن جائے۔ اب یہ مثال سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہیں دونوں اہل سنت والجماعت میں سے، جو مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی، لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جادو کا سرے سے وجود ہی پایا نہیں جاتا۔ مانتے دونوں جادو کو، ایک کم درجے میں، ایک زیادہ درجے میں۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور مسلک ہے، اور وہ ہے معتزلہ کا، اور معتزلہ اور شیعہ ان دونوں کا مسلک یہ ہے کہ جادو نام کی چیز کا دنیا میں وجود نہیں پایا جاتا، اور وہ کہتے ہیں نظر بندی ہوتی ہے۔ شیعہ میں جو محققین ہیں اور جنہوں نے عقیدے کی مباحث واقعی بہت مشکل سے لکھی ہیں اور علمی مباحث، وہ جادو کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جادو کا وجود نہیں ہوتا۔ تو اب جو انسان جادو کا انکار کرتا ہے، اس کے متعلق اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، تو وہ صحیح کہتا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ دراصل معتزلہ کا ہے، اور معتزلہ سے شیعہ میں آیا۔ اور عجیب مصیبت کی بات دیکھو، ہمارے زمانے میں جتنے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کرنے والے ہیں، وہ اکثریت شیعہ حضرات کی، اور ان کی علم کلام کو پڑھیں، ان کے عقیدے کو پڑھیں، تو انہوں نے اس میں صراحتاً لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک جادو کا ماننا یہ چیز درست نہیں ہے، جادو سے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ استدلال اصل میں جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اب جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بہت بڑے حنفی فقیہ ہیں، لیکن ان کی اصول کی جو بات ہے اس میں ان کا رجحان معتزلہ کی طرف ہے، اور وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ لَغَالًا مَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اور انہوں نے خیانات کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتنا اثر ڈالا کہ وہ یہ سمجھے کہ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، یہ جو رسیاں ہیں یہ حرکت کر رہی ہیں۔ رسیاں پھینکی تھی انہوں نے، اور رسیاں حرکت کرتی ہوئی سے موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا، اصل میں رسیاں حرکت نہیں کر رہی۔ اس سے استدلال کیا جساس نے، اور جساس کے اس استدلال کو شیعہ علماء نے لے لیا۔ اس لیے اہل تشریع کی جو علم کلام پہ عقیدے پہ کتابیں ہیں،
اس میں ہر جگہ یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ ہمارے نزدیک جادو کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ جادو کو مانتے نہیں، پر ہمارے یہاں بر صغیر میں سب سے زیادہ جادو اور ٹونے ٹوٹکے کرنے والے یہ شیعی ہیں. جب یہ کرتے ہیں تو یہ اپنی ہی عقیدے کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل میں عقیدہ یہ نہیں. تو جادو کی اس مثال پہ دو گروہ تو وہ ہو گئے جو سنیوں کے، کہ اشاعرہ کہتے ہیں جادو سے بڑی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جادو سے، دوسری طرف کچھ حنفی علماء اور ماتریدی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جادو سے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اتنی بڑی چیز نہیں ہو سکتی. یہ دونوں ہو گئے، لیکن یہ دونوں سنی. اب ایک گروہ وہ سرے سے انکار کر دیا کہ جادو کا وجود ہی نہیں پایا جاتا، تو وہ معتزلی ہو گئے، شیعہ ہو گئے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ وہ آدمی سنی رہے معتبر بالقسم الاول، تو وہ پہلی قسم ہے، دون الثانی دوسری قسم نہیں. پہلی قسم مثلا جادو کا ہونا یا نہ ہونا، یہ تصدیق کر دے گا کہ آدمی کدھر ہے. دون الثانی دوسری قسم کہ جادو سے بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں مانتا تو بھی وہ سنی ہے، کوئی مانتا ہے تو بھی سنی ہے. ترا علماء السنۃ یختلفون فیما بینہم فی کثیر من الثانی کالاشاعرۃ والماتریدیہ. اور تم دیکھو گے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء میں بہت سے مسائل پر اختلاف ہے، اور وہ سارا اختلاف دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے، پہلی قسم سے نہیں. مثلا اشاعرہ ہیں اور ماتریدیاں ہیں، ان کے آپس میں اختلافات ہیں. اب یہ بات حضرت رحمت اللہ تو ایسے لکھتی، لیکن اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلافات باہمی جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو تقریباً 50 کے قریب اختلافات بنتے ہیں کہ اشاعرہ نے کچھ کہا اور ماتریدیہ نے کچھ کہا. اس کی 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھیں. ایک آسان سی مثال یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں افضل کون ہے. کہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہیں، اور ان کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا باقی ساری امہات المومنین سے افضل. اب اشاعرہ آ گئے. اشاعرہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی افضل ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. خود حنفی علم کلام کے ماہرین اور علماء ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اشاعرہ کے قول کے مطابق کہا، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب سے افضل مانا ہے. لیکن یہاں پہنچ کر مسئلہ یہ آ گیا کہ ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں انہوں نے فرما دیا رضی اللہ عنہ کے بعد یہ سب سے افضل ہے، تو سے خدیجہ رضی اللہ عنہ افضل ہو گئی. اس اعتبار سے یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا آپس کا اختلافی مسئلہ ہوا. دونوں میں سے کوئی آدمی کسی بھی چیز کا قائل ہو جائے وہ سنی ہی رہے گا، اسے ہم اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کر سکتے. اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیے، اور اس کی بڑی واضح مثال وہ ہے جو تقدیر کے بارے میں ہے کہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں تبدیل ہو سکتی. اور اس پر علم کلام میں بہت بحث کی ہے لوگوں نے. تقدیر کے بارے میں اگر آدمی اس چیز کو خیال میں رکھے تو یہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ آدمی کو بلایا جائے گا، یعنی اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس شخص نے تقدیر کے بارے میں بحث کی، اور جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے گا کہ اس نے تقدیر پر بحث کی ہے، اللہ اس سے بحث کرے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جب اس سے بحث کرے گا تو وہ ہار جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان جملہ یہ بتا دیا. آپ نے فرمایا بس یہ کہو کہ آمنت باللہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، والقدر اور تقدیر پر ایمان لایا، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر کا خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے. ایک
ایک جگہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تقدیر کے بارے میں ثابت ہو جائے گا کہ اس نے بحث نہیں کی، اللہ اس سے بحث نہیں کرے گا۔ یہ آسان بات ہے، بجائے اس کے کہ آدمی اتنے لمبی چوڑی مباحث میں پڑے، چپ کر کے عقیدہ یہ رکھے کہ میں اللہ اور اس کی تقدیر پر ایمان لایا، خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور اس کے بعد بحث نہ کرے۔ جب بحث نہیں کرے گا تو قیامت میں بھی اس سے بحث نہیں کی جائے گی، کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہرا دے گا۔ اور تقدیر پر ایمان یہ دوسری بات ہے، بلکہ پہلی بات اسے ہی سمجھنا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لانا ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ کی وحدانیت پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ، رسالت پہ، کتابوں پہ۔ تقدیر ایمان کا حصہ ہے، اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے اس دائرے کو وسیع کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں شادی درست ہے، لیکن اہل کتاب میں بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم تقدیر پر ایمان رکھتی ہو یا نہیں، اور اگر کوئی اہل کتاب میں تقدیر پر ایمان نہیں رکھتی عورت تو وہ کافرہ ہے، وہ اہل کتاب میں سے نہیں۔ اس لیے کہ تقدیر عیسائیوں کے ہاں بھی، تقدیر یہودیوں کے ہاں بھی، اور اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بھی، تو وہ چیزیں جو مشترکہ طور پر تمام مذاہب میں پائی جاتی ہیں، اگر اہل کتاب اس کا انکار کریں گے تو ان کے ہاں بھی کفر ہو جائے گا۔ مثلا یہ دوسری اس کی مثال دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ کو ماننا، ایک عیسائی عورت کہتی ہے میں خدا کو سرے سے مانتی ہی نہیں ہوں، تو وہ اہل کتاب میں سے نہیں رہی، وہ تو کافر ہوگی۔ اہل کتاب تو وہ جب ہے جب اللہ کو مانے اور پھر شرک کرے معاذ اللہ، اور رسالت کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے تو پھر اہل کتاب ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے اور اللہ کی توحید کو مان لے تو وہ پھر اہل کتاب کا ایک رہ جائے گی، وہ تو سیدھی سادھی مسلمان ہو جائے گی، مومنہ ہو جائے گی۔ اس لیے تقدیر میں پہلی بات اس کا ایمان کا حصہ سمجھنا، اس سے ماننا، دوسری بات اس سے بحث نہ کرنا، تیسری بات پر آ کے کہ تقدیر بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، اس میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف سارے کا سارا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں کتاب القدر جب آئی ہے تقدیر کی بحث، اس میں انہوں نے صاف لکھ دیا کہ یہ نزاع لفظ ہے، صرف الفاظ میں اختلاف ہے، حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز کے قائل۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف، اس کی دوسری مثال آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی۔ ماتریدیہ اس بات کے قائل ہیں کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی، اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ تقدیر تبدیل نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں، ایک تو ہے معلق اور ایک ہے مبرم۔ اور معلق کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا کہ اگر یہ یوں کرے گا تو اس کے ساتھ یوں کر دیا جائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی، یہ آدمی صدقہ کر دے گا اس کو اس چیز سے بچا لیا جائے گا۔ یہ تقدیر معلق ہے ساری کی ساری۔ مبرم کا مطلب اللہ کے یہاں قطعی تقدیر، آخری اور حتمی تقدیر کہ بس یہ ہو کر رہنا ہے۔ اور 9 چیزیں ایسی ہیں جس کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک بچے کی پیدائش سے بھی پہلے طے کر دی جاتی ہیں، اور ان میں 4 تو مشہور ہیں، باقی تفصیل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القدر میں صحیح بخاری میں دی ہے۔ 9 چیزوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر حتمی اور آخری ہے۔ مثلاً بچے کے متعلق یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں یہ آخری بات ہے، 60 سال کا ہو کے مر جائے گا۔ ماتریدیہ کہتے ہیں اس کی عمر 80 سال بھی ہو سکتی ہے، خدا اس کی تقدیر تبدیل کر دے، 80 سال کر دے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں جو آیا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا یا جس شخص کی عمر میں نیکی کا رجحان زیادہ ہو جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں، اشاعرہ کہتے ہیں حتمی اور قطعی ہو گئی۔ اور دیکھو جب 60 سال تک اللہ نے کہا
اب یہ جتنی نیکیاں بھی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر تو اس کی 60 سے 80 نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی اور آدمی 80 سال میں جتنا کام کرتا ہے خدا اس سے 60 سال میں اتنا کام دے دے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر تبدیل اصلاً ہو جائے گی، مطلب اس کا یہ ہے کہ برکت زیادہ دے دی جائے۔ رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اتنا رزق اسے دینا ہے۔ اب اس انسان نے نیکیاں کی، اس رزق کو خیرات کیا، ماتریدیا کہیں گے اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کر لو 100 من لکھ دیا تھا، اب یہ ممکن ہے 200 من ہو جائے۔ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، 100 من ہی ہوگا، لیکن اس 100 من میں برکت اتنی ہو جائے گی کہ اس برکت کی وجہ سے 200 من کا کام 100 من کر جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ماتریدی اس بات کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ جب چاہتا ہے تبدیل کر دیتا ہے، پھر نتیجہ یہ کہ وہ تقدیر کی ایک تیسری قسم کو بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں تقدیر کی یہ تیسری اور آخری قسم صرف اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تقدیر کی تیسری قسم ہے۔ اب جب تقدیر کی تیسری قسم پہ آئے کہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ چاہے تو بدل دیتا ہے، اشاعرہ کہتے ہیں ہاں ہم تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے بدل دیتا ہے اور اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ اللہ کے علم کا انکار کریں تو کفر ہے، اور یہ کہیں کہ اللہ نہیں بدل سکتا تو کفر ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ ماتریدی اور اشاعرہ کا اختلاف ہے۔ ماتریدیہ یہ کہتے ہیں، اشاعرہ یہ کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ نزاع لفظی ہے۔ اس سلسلے میں اگر تفصیل دیکھنی ہو تو سورہ رات کی جو آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء، جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہے محو کر دیتا ہے اور جس چیز کو اللہ چاہے ثابت رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور تقدیر اصل میں اللہ کے پاس ہے، رجسٹر تقدیر کا اصل میں اللہ کے پاس ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اس آیت کے ضمن میں آپ تفاصیل دیکھیں گے تو بہت چیزیں اس میں مل جائیں گی، اور اس میں تقدیر کی تبدیلی میں جو ماتریدیہ دلیل دیتے ہیں وہ ایک تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اگر میرے لیے یہ طے کر دیا گیا تھا کہ میں اپنی موت میری کفر پر واقع ہوگی تو خدا میری اس تقدیر کو تبدیل کر دے اور ایمان کی موت دے۔ ایک ہی موقف سے عمر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور حجر اسود کے سامنے آئے، بوسہ دیا، طواف کیا، اور طواف میں انہوں نے یہی الفاظ تھے، انہوں نے کہا اللہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کی موت ایسے واقع ہوگی تو اللہ اسے ایسے نہیں ایسے کر۔ حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی ہے، قطعی اور حتمی طور پہ وہ جنتی ہیں، پھر انہیں یہ شبہ کیوں ہوا؟ یہ ماتریدیہ کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ جب چاہے تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ خدا جب چاہے تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے، تو انہیں ڈر یہ لگ گیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میری تقدیر اللہ نے تبدیل کر دی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اللہ تقدیر تبدیل کر دے تو کون پوچھ۔ اسی کے دلیل پھر ماتریدی حضرات دیتے، وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی قنوت میں، اس میں الفاظ یہ آئے ہیں ترمذی میں کہ وقینی شر ما قضی، اے پروردگار مجھے اس فیصلے سے بچا جو شر پر مبنی ہے۔ شر اللہ کے فیصلوں میں تو ہوتا نہیں، انسان اسے شر سمجھتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز میں میرے لیے خیر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ اس پر بحث ارشاد فرمائی اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جائے، ایک کا پاؤں کٹ جائے تو یہ بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے خیر ہی کا فیصلہ ہے، یعنی انسان اسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا تو نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کے فیصلوں میں تو سراسر خیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کو سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگو وقینی شر ما قضیت، اللہ جو فیصلہ آپ فرماتے ہیں اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، تو اللہ کے فیصلوں میں شر کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے فیصلے میں شر نہیں ہے،
لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ممکن ہے تمہاری تقدیر میں خیر کی بجائے دوسرا فیصلہ آ گیا ہو، وہ تمہیں ناگوار گزرے، اللہ سے اس بات کی پناہ مانگو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خود اس بات کی دلیل ہے یہ حدیث کہ تقدیر بدلتی ہے، اور ورنہ اللہ کے فیصلے اگر حتمی اور قطعی ہوتے، تبدیلی کے قابل ہی نہ ہوتے، تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی کیا ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑی دلیل ماتریدی حضرات نے دی ہے، اس علم کلام میں جتنی صلافت، جتنی پختگی اور جتنی کتاب و سنت سے قرب کی جہت اور سمت ماتریدیوں میں پائی جاتی ہے، اشاعرہ میں نہیں۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ بھی آپ سے عرض کرتے ہیں، انہوں نے ایک اور دلیل دی۔ ماتریدی حضرات یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی تبدیلی کا حال دیکھو، اس طرح بھی ہو جاتا ہے اللہ کے فیصلوں کی تبدیلی کا حال کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب تیز ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب بڑھ جاتا تھا، گھر تشریف لے جاتے تھے، وہاں سے اس کے مسجد تشریف لے آتے تھے، مسجد سے گھر چلے جاتے تھے، بار بار کے آنا جانا رہتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب بارش برسنا شروع ہوتی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو اضطراب کی کیفیت آ گئی ان پہ اور اس کا اظہار ہوا، ماتریدی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے۔ آخر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی تو مہدی نے آنا ہے، ابھی تو اس اسلام میں پھیلنا ہے، کئی صدیاں لگیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں کتنے 100 سال بعد کے واقعات کی، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانی ہے کہ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ یہ عاد اور ثمود کی ہوا کی طرح کوئی ہوا تو نہیں چل پڑی، اور پھر اچانک بارش ہوئی تو سکون آ گیا۔ تو ماتریدی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ نے آگے کا سارا پروگرام کینسل کر دیا اور آج طے کر دیا ہو کہ قیامت آ جانی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ اضطراب کی کیفیت کہ آگے کی ساری باتیں خدا نے تبدیل فرما دی ہوں اور لگانا نے کہہ دیا ہو کہ بس ختم ہے، اب اس ہوا کے ذریعے دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تقدیر بدل جاتی۔ اشاعرہ کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی، لیکن یہ جو ماتریدی حضرات کا بہت دلائل ہیں اس کے، اور اسی لیے بغداد کے جو مفتی تھے شاہ بالوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب المعانی، انہوں نے اس ماتریدیوں کا مسلک لکھا ہے، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی یم اللہ معیشہ کے تحت اس پر بحث کی ہے۔ 5 دلائل انہوں نے دیے ہیں، اور اچھے خاصے کبھی دلائل ان میں سے یہ بھی ہیں جو آپ سے عرض کی ہیں، جس کی تائید بھی ایک جگہ سے ہوتی، اور تائید ایسے ہوتی ہے کہ اہل کشف سے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سے تقدیر بدل جاتی۔ یہ تو بات خدا کی تقدیر کے بدلنے کی دلیل کتاب و سنت سے، صوفیہ کے کشف کو ہم تائید کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ انہوں نے خواب اور کشف میں دیکھا ہے اس کی بنیاد پر کوئی مسئلہ بنا لے، اس لیے کہ خواب اور کشف جس درجے کا بھی ہو، جتنے بھی بڑے سے بڑے آدمی کا ہو، کوئی شریعت میں بنیاد نہیں بن جاتی کسی کے، چونکہ اس سے خواب دیکھا ہے لہٰذا ایسے کر دو۔ لیکن جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو اس کا بسا اوقات عملاً اظہار کہیں ہو جاتا ہے، تو وہ چیز جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے اس کی بات اس کو عالم کشف سے بھی ثابت کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے خواجہ طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا اور انہیں طاہر بندگی بھی کہتے تھے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے بعد مدت کے بعد انہیں بھیجا لاہور اور فرمایا کہ وہاں جا کر دین کا کام کریں۔ لاہور میں آ کے انہوں نے اپنی خانقاہ بنائی، ایک محلہ بنا کیا، پورا محلہ، کئی گھر آباد ہو گئے اور کئی ہزار افراد تھے جو اس حلقے میں شامل ہوئے۔ اور پرانی پنجابی میں ہم سمجھتے تھے پرانی پنجابی میں، لیکن اب بھی پتہ چلا کہ اب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ملا کو یا مولوی کو میانہ کہتے تھے۔ اچھا، اس کی ذرا سی ہم نے تحقیق کی تو سرگودا کے قریب ایک گاؤں ہے اجل،
وہاں لوگوں نے بتایا، سرگودا کے لوگوں نے بتایا کہ جی واقعی اب بھی مولوی کو میانہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی کوئی مثال دو، تو انہوں نے کسی MNA وغیرہ کا نام کیا، ان کا یہ میانوں کا خاندان ہے، یعنی مولویوں کا خاندان ہے۔ یہ جو میانی شریف کا قبرستان ہے نا لاہور میں، اصل میں یہ انہی کا ہے، وہاں طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ سے یہ انہی کی خانقاہ تھی، انہی کی حویلی تھی۔ اور اس مزنگ میں جب قبضہ ہوا سکھوں کا تو سکھوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہے کیا، تو خانقاہ میں چلے گئے۔ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کا انتقال کو مدت ہو چکی تھی، اب بھی ان کا مزار باقی ہے۔ سکھوں کو سارے محلے میں سوائے کتابوں کے کچھ نہیں ملا، غصہ آیا، انہوں نے کتابوں کو بھی آگ لگا دی، سارے محلے کو آگ لگا دی۔ اور مزنگ میں جو قبرستان میانی شریف کے نام سے ہے نا، یہ اصل میں خواجہ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ تھے، اور انہی کے نام سے یہ چیز چلی تھی، اور میانی یعنی مولوی اسی کو کہتے ہیں۔ خواجہ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کے علم کا یہ حال تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے انہیں اپنے بیٹوں کے پڑھانے کے لیے خانقاہ میں رکھ دیا، اور خانقاہ میں حضرت ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں، اور خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ کو وہاں طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا۔ تو حضرت جب مراقبے سے اٹھے تو پریشان تھے، اور اپنے جو خاص لوگ تھے ان سے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ کو دیکھا ہے، اور لوح محفوظ میں آج جو تم مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں سے ایک آدمی کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ هو الکافر، یہ کافر ہے، کفر پہ مرے۔ وہ تو اضطراب اور بے چینی سب میں پھیل گئی۔ بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ حضرت کسی کا نام لیں، نام تو میں نہیں لیتا، لیکن ایک آدمی کے متعلق حتمی طور پر تقدیر میں یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ آدمی کفر پر مرے گا۔ پریشانی ہو گئی۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اس مکتوب میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ پہلے سن لیجئے، پھر دیکھیں اس مسئلے کو کیا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قضا پر دو قسم ہے، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، قضائے معلق و قضائے مبرم۔ ایک قضائے معلق ہے، ایک مبرم ہے، جیسے کہ ابھی آپ سے تشریح کر دی۔ قضائے معلق احتمال تغییر و تبدیل ہے۔ قضائے معلق اس کو کہتے ہیں جس میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے، اور قضائے مبرم اس کو کہتے ہیں کہ تبدیل لا مجال نیز، کہ اس میدان میں پھر تبدیلی نہیں آتی۔ قال اللہ سبحانہ، اللہ نے یہ فرمایا ما یبدل القول لدی، اور جو بات ہم طے کر دیں ہم قطعاً نہیں بدلتے۔ یہ اشاعرہ کی دلیل ہے، وہ بھی قرآنی سے دلیل لا رہے ہیں۔ اس لیے اشاعرہ اور ماتریدیہ تقدیر کے مسئلے میں دونوں اہل سنت میں تھے، انہوں نے بھی قرآن سے دلیل لی۔ حضرت فرماتے ہیں ان در قضائے مبرمات، یہ جو مسئلہ ہے نا یہ قضائے مبرم کا ہے، و در قضائے معلق میں فرمائید، اور قضائے معلق کا مسئلہ یہ ہے کہ یم اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھے۔ اب یہ جو ماتریدیوں کی دلیل تھی کہ اللہ جس چیز کو چاہے ثابت رکھے اور جس چیز کو چاہے مٹا دے، حضرت نے اسے قضائے معلق کے متعلق کر دیا، اور قرآن کی ایک دوسری آیت لا کے گویا کہ یہ فرما دیا کہ تقدیر تبدیل نہیں ہوتی۔ آگے سنو، حضرت قبلہ گائی ہم قدس سرہ بھی فرمودن، میرے شیخ الخواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ در باز از رسائل خود نوشتہن، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بعض رسائل میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ در قضائے مبرم ہیچ کس دا مجال نیست کہ تبدیل بے دہا۔ قضائے مبرم قطعی تقدیر کے بارے میں کسی شخص کی کسی کی ہمت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو تبدیل کر سکے، مگر مرا کہ اگر قام آنجا ہم تصرف بکنم، لیکن خدا نے مجھے تصرف کی طاقت دی ہے کہ میں چاہوں تو اللہ کی تقدیر کو تبدیل کر۔ یہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے یہ لکھا ہے۔ اچھا بھئی ہم اب تک اس کی تلاش میں ہیں، حوالہ یہ ہے بڑا مضبوط، اس لیے کہ حضرت جہاں بھی کہتے ہیں نا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ سے میں نے یہ بات سنی ہے، اس کی کہیں نہ کہیں اصل نکل ہی آتی ہے۔ اب تک ایسے ہوا نہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کی کتابیں ملتی نہیں ساری شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، مگر یہ بات کہیں نہ کہیں آئی ہوگی۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو عمر تو تھوڑی ملی، لیکن جو رسوخ اور جو پایا ان کا اور ثبات اللہ نے دیا تھا بہت بڑا۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَعِذِينَ سُخن تعجب بسیار کرمی کردن،
میں نے حضرت کے اس قول پہ بہت مجھے تعجب ہوا، استبعاد نہیں فرمودند، اور حضرت نے بھی اس پہ فرمایا مطلب کہ بہت بہت دور کی بات۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا کہ اگر میں چاہوں تو وہاں بھی تصرف کر دوں، اولیاء اللہ تصرف کر کیسے سکتے ہیں؟ اس جملے کو دیکھ کر کئی اہل بدعت اسی سے ثابت کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو ایسا اختیار مل جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ اللہ نے بیٹا نہیں دینا تو بیٹا دلوا دیں، اور اگر اللہ یہ چاہے کہ فلاں جگہ کا بیڑا غرق ہو جائے تو وہ بیڑے کو اٹھا دیتے ہیں اور غرق ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو مجدد رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، مگر میرا حال یہ ہے کہ میں چاہوں کہ تصرف کر لوں۔ حالانکہ بالکل معمولی سی سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا اپنے ہاتھ میں قلم لے لیتے اور لوح محفوظ کا کوئی رجسٹر ہے اس کو سامنے کاٹ کے اس کے اوپر دوبارہ لکھ دیں گے؟ ایسے تھوڑا ہی ہے۔ تصرف کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں دعا کروں اور اللہ میری دعا کو قبول کر کے اس تقدیر کو بدل دے، یہ ہے بس اتنی بات۔ اس کو لوگ سمجھتے نہیں، تو یا سمجھتے ہیں اور جان بوجھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے، حالانکہ مسئلہ صرف دعا کا ہے جو کہ آگے بھی چل کے سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ حضرت فرماتے ہیں شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ سے وہی نقل مدت ہاتھ خزینہ ذہن ان فقیر بود، اور حضرت میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو نقل کیا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا فکرہ، یہ مدت تک میرے ذہن میں رہا تاکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بہن دولت عظمیٰ مشرف تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود اس مقام پر ایک دن پہنچا دیا جس مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ روزے جب میں اس مقام پر پہنچا کہ تقدیر بھی تبدیل کروا سکتے ہیں، تو ایک دن کیا ہوا کہ در صدد دفع بلیہ بودم، میں کسی مشکل کو دور کرنے کی فکر میں تھا کہ باباز از دوستان نامزد شدہ بود کہ بعض ایسے تھے جن کے پر کوئی الزام لگ گیا تھا، یعنی حاکم وقت نے ان پر کوئی الزام لگا دیا، در آن وقت التجاء و تضرع و نیاز و خشوع تمام داشتم، میں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح پوری التجا کی، نیاز مندی سے کی اور خشوع و خضوع سے دعا مانگی کہ اللہ کسی طرح یہ جو حکومت کی طرف سے بغاوت کا الزام ان ورا پر آیا ہے اسے ہٹا دے، ان کی جان بچ جائے۔ ظاہر شد کہ در لوح محفوظ قضاء ان امر متعلق بامر نیز، اور تقدیر جو لوح محفوظ پہ تھی مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا، کشف اور الہام سے بتایا گیا کہ یہ جو کام ہے نا، ان کا پھانسی چڑھ جانا اور حاکم وقت کا ان کو سزا دے دینا، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے تو ہم مان جائیں، کوئی یہ کرے تو یہ کرے، کچھ بھی نہیں۔ وہ مشروط بشرط نے، کسی شرط سے مشروط نہیں ہے، یہ کونا یا تو نا امیدی 10 سال، اور میں نتیجہ یہ کہ ایک طرح کی مایوسی مجھ پہ چھا گئی اور میں بالکل مایوس ہو گیا کہ اب یہ لوگ نہیں بچتے۔ بس سخن حضرت سید محی الدین قدس سرہ بیاد آمد، اور پھر مجھے حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بات یاد آئی کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تقدیر اس طرح میں تصرف کر سکتا ہوں۔ مثلاً ثانیہ بات ملتجی و متضرع کا، دوسری مرتبہ پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے راہ عجز و نیاز پیش گرفت، متوجہ شد، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا عجز و نیاز کی راہ سے اور اپنی بندگی کی راہ سے کہ بے محض فضل و کرم ظاہر خاصند، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک بات سمجھا دی اور مجھے بتایا گیا کہ قضائے معلق بر 2 گناہ قضا است کے تعلیق او در لوح محفوظ ظاہر ساختہ اند۔ دیکھو تقدیر جو معلق ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر وہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی جاتی ہے کہ اگر یہ شخص یہ کرے تو یہ کر دو، یہ کرے نیکی کرے تو عمر میں برکت دے دو، دعا لگ جائے تو یہ ہو جائے گا۔ صورت قضاء مبرم دارت، وہ ان 2 قسم، ہاں وہ ملائکہ را پر اطلاع دادا اور فرشتوں کو یہی تقدیر بتا دی جاتی ہے، وہ قضائے کے تعلق او تعلیق او نرس خدا جل شانو،
اور اس تقدیر کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو محض اور محض اللہ کے علم میں ہوتی ہے، وہ لوح محفوظ پہ بھی نہیں لکھی جاتی ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہوتی، نیز احتمال تبدیل دارت، اور وہ قضاء مبرم جسے تم کہتے ہو وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ نظم کے قسم اول اذان جا معلوم شد کہ سخن سید مصروف باعثم، مجھے اس کے بعد معلوم ہوا کہتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید نے جو بات کہی تھی وہ واقعی سچ ہے، اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ تقدیر جو مبرم طے ہو گئی ہے اس کی ایک قسم تیسری بھی ہے، اور وہ اللہ کے علم ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ الحق قضا کے حقیقت مبرم عرض کے تصرف و تبدیل دران معالت عقلاً و شرعاً، لیکن دیکھو جو تقدیر فرشتوں کو اللہ نے قطعی قرار دی ہوتی ہے وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتی۔ تیسری قسم جو اللہ کے اپنے علم میں ہوتی ہے، جب خدا ادھر سے تبدیلی کرتا ہے تو پھر فرشتوں کو پتہ چلتا ہے، اور حق یہ ہے کہ کم کثیرہ پر حقیقت عن قضا اطلاعات، اللہ تعالیٰ کے بہت تھوڑے بندے ہیں جنہیں اس تقدیر کی حقیقت کی اطلاع تک ملتی ہے۔ اتنا کشف ہو جائے، اتنا الہام ہو جائے کہ جو تم لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہو اس لوح محفوظ سے پیچھے اللہ کے علم میں ہے اور وہ بدل جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں بہت کم لوگ اولیاء اللہ میں سے ایسے ہیں جن کا کشف وہاں تک پہنچا ہے، فقیر کے درجہ تصرف نمائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر کسی کو یہ مقام مل جائے کہ اس تقدیر کو اللہ سے دعا کر کے پھر بدلوا لے؟ یہ تو اس سے بھی زیادہ آگے کی بات ہے۔ اور بلیہ کے متوجہ آن دوست شدہ بود اس میں اخیر یاف معلوم شد کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ دفع عن بلیہ فرمود، اور پھر مجھ پہ ظاہر کیا گیا کہ تمہیں جو مقام دیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تم نے اس پر جو دعا کی ہے ہم نے اسے قبول کر لی ہے، اور ان کی تقدیر میں جو موت تھی بادشاہ کی بغاوت کی وجہ سے انہیں مر جانا تھا، ہم نے تمہاری دعا سن کے اسے تبدیل کر دیا اور ان کو رہائی کی۔ یہ حضرت مکتوبات شریف میں لکھا ہے، یہ پہلی جلد کا 217 نمبر مکتوب ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اپنا جو نظریہ بیان کیا نا، یہ وہی چیز ہے جو ماتریدیوں کی ہے۔ شیخ طاہر لاہوری رحمۃ اللہ کے متعلق حضرت نے یہ فرما دیا کہ میں نے دیکھا ہے ایک آدمی کو کافر، اور شیخ طاہر لاہوری، بڑی پریشانی شروع ہوئی، اور جتنے اس مراقبے میں تھے سب پریشان کیا کہ ہوگا کیا، کسی کا بنے گا کیا۔ یہ ایسی کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بتائی ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہے جو اس سے مجدد رحمۃ اللہ پہ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ابن عبد البر نے اس کو ایک جگہ نقل کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو ارتداد پر مرے گا اور میرے دعوی نبوت کی تکذیب کرے گا۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں، بالکل ایسے الفاظ تو نہیں ہیں لیکن اس کی سے ملتی جلتی عبارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 8 آدمی تھے اور ہم سب پریشان رہے، عمر بھر، اور میں گنتا رہا کہ کون کون ایمان پہ چلا گیا، اور آخر پہ میں رہ گیا اور فلاں آدمی رہ گیا، اور پھر وہ آدمی چلا گیا مسلمہ کذاب کے پاس، اور جس دن اس نے مسلمہ کذاب کو نبی مانا اور اس پہ مرا تو پھر مجھے اطمینان ہوا کہ آخری آدمی تھا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ کسی کی تصدیق کرے گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے ایسی بات کہی، جب ایسی بات ہوئی تو صاحبزادگان نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ پر بہت زیادہ، جیسے کہ طلبہ کو اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے، انہوں نے اصرار کیا، دعا ہو گئی، اور ملا طاہر لاہوری رحمۃ اللہ جو پڑھاتے تھے ایک دن حضرت سے اجازت لے کے گئے۔ نقشبندیوں نے دونوں روایتیں لکھی، ایک جگہ آیا ہے کہ انہیں ایک عورت سے ایسی محبت ہو گئی، ہندو عورت سے، پھر اس نے کہا نکاح اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم ہندو ہو جاؤ، اور انہوں نے ہندو ہو گئے، سب داڑھی وغیرہ صاف کرا دی اور ہندوؤں کا لباس پہن لیا اور ویسے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ایک دن خانقاہ ہے اور اس دعا پہ اثر قبولیت کے اثرات ظاہر ہوئے اور پھر وہ مسلمان ہوئے، پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہے، اور پھر حضرت نے لاہور بھیجا مزنگ میں، اور یہ سارا علاقہ جو تھا انہوں نے آباد کیا۔ اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ یہ چھٹی لے کے لاہور آئے، اور ملا طاہر رحمۃ اللہ خود اپنا قصہ سناتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک جوگی بیٹھا ہوا تھا اور اس کو میں نے حقارت کی نظر سے دیکھا،
اور میں نے کہا یہ جہنمی لوگ ہیں، انہوں نے تو مر جانا ہے ایسے ہی، اور ہم ایمان والے ہیں۔ تو مجھے دل سے آواز آئی اور یہ کہا گیا کہ جو ان کا کفر ہے یہ ان کا ہے، اور جو تم اپنے ایمان پر ناز کر رہے ہو یہ ایمان تمہارے اختیار سے ہے، اگر ہم اسے لے لیں تو پھر کیا ہو؟ اور پھر اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ ایک پرندہ کوئی چیز دل سے نکل کے چلی، اور پھر اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ آئے اور پھر یہ چیز ہوئی۔ قرآن نے یہی کہا، اللہ نے فرمایا فلولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نبوت پر قائم نہ رکھتے تو آپ ان مشرکین کی طرف چل پڑتے تھوڑا، اذا لأذقناک ضعف الحیات، اور اگر ایسے ہو جاتا تو ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی آپ کو دوہرا عذاب دیتے، آخرت میں بھی ڈبل دگنا عذاب دیتے، اور پھر اس کے بعد آپ کسی شخص کو نہ پاتے جو آپ کو ہمارے پنجے سے چھڑا سکتا، ہمارے پاس سے چھڑا سکتا، ہماری گرفت سے چھڑا سکتا، کوئی نہ ملتا۔ یہ ہے وہ چیز، آدمی اگر سوچے تو جتنی نیکیاں، جتنا علم، جو کچھ بھی ہے محض اللہ کی رحمت ہے، اور حتیٰ کہ ایمان بھی تو اللہ ہی کی رحمت ہے، اس چیز پہ ناز کوئی کرے اور کیا کرے۔ تو یہ شیخ طاہر لاہوری رحمت اللہ کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا، اور اس طرح جا کر ایمان کی دوبارہ واپسی ہوئی اور یہ چیزیں ہوئی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے تو عرض کیا تھا، یہ اس کی ایک کشف میں آ گئی بات، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی تو بتا دیا کہ ہمارے اکابر کا مسلک یہ تھا، اسی لیے ماتریدی اس بات کے قائل ہیں۔ اب دیکھو شاعرہ اور ماتریدی آخر پر پہنچ کے پھر ایک ہی ہو گئے۔ تو یہ جتنے بھی ان کے مسائل ہیں نا آپس کے، صحیح بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ تر بس لفظی اختلافات ہیں اور اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَصْدَاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ قَرْنٍ لَا يَعْتَجِزُونَ مِنْ كُلِّ دَقِيقَةٍ لَا تُخَالِفُهَا السُّنَّةُ وَإِن لَّمْ يَقُلْ بِهَا الْمُتَقَدِّمُونَ۔ اور تم دیکھو گے جن لوگوں کو اللہ نے علم مہارت دی ہے، ہر صدی میں وہ ایسے دقیق علوم کا اظہار کرتے رہے ہیں جو سنت کی مخالفت نہیں ہے، اگرچہ ان سے پہلے آنے والوں نے اس قسم کی چیزوں کا اظہار نہیں کیا۔ مثلا اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ایک اور اختلاف دیکھو۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں نا اس میں کوئی حکمت ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں، بس حکم ہے کرو۔ ماتریدی کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں ان میں حکمت ضرور ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کوئی حکمت نہیں، تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ نتیجہ یہ کہ اشاعرہ کے یہاں اکثر کتابوں میں یہ لیا جاتا ہے کہ یہ امور تعبدی میں سے یعنی عبادت کی چیز ہے، سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، آگے چلو۔ اور ماتریدی حضرات اکثر کتابوں میں اپنی پھر وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس کی عقل ہے۔ مثلا دو بہنوں کو یک وقت ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اشاعرہ کوئی علماء اس پہ بحث کریں گے تو کہیں گے اللہ نے کہہ دیا بس کافی ہے، ختم ہوئی بات۔ ماتریدیوں سے پوچھو تو کہیں گے اس میں بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ بہن کا بہن سے تعلق رکھنا، رشتے داری کو قائم رکھنا یہ فرض اور واجب کے درجے میں ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اگر دو بہنیں ایک نکاح میں آ جائیں گی تو وہ سوکنے بن جائیں گی ایک دوسرے کی، تو سوکناپے کی وجہ سے یہ فرض رشتے داری ٹوٹتی تھی، اس لیے لہٰذا اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ یہ گناہ گار ہوں گی اور سخت عذاب میں پڑ جائیں گی کیونکہ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گی۔ تو سوکناپے کی وجہ سے یہ ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سوکن ہونے کا بننے کو بتا دیا، ختم کر دیا۔ اب یہ دیکھیے دو چیزیں ہو گئی، ایک اشاعرہ وہ کہتے ہیں بس اسے ماننا ہی ماننا ہے، ماتریدیہ نے ساتھ عقلی دلیل بھی دے دی کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد میں جو آئے ہیں اہل علم انہوں نے اس میں دقیق باتیں بیان کی ہیں، لا تخالف السنہ، لیکن یہ چیز سنت کے خلاف نہیں جاتی۔ وَإِن لَّمْ يَقُلْ بِهَا الْمُتَقَدِّمُونَ، اگرچہ ان سے پہلے رہنے والوں نے ایسے نقطے بیان نہیں کیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ایسے نقطے بیان کرتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے نہیں کیے، ان سے پہلے جو تھے ان سے پہلے لوگوں نے نہیں کیے، ان سے پہلے تھے تو ان سے پہلے لوگوں نے بیان نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے
سمندر ہے، خدا جس کو چاہے جس چیز کے لیے چن لے، تو ایسی چیزیں آگے چلتی ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو دو فرقے بنیادی طور پہ الگ الگ ہیں، ایک اہل سنت والجماعت ہے اور ایک وہ ہیں جو ان کے عقیدے میں ان کے مخالف ہیں، اور اہل سنت والجماعت میں آگے دو شاخیں ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ یہ جتنے مسائل میں بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو جاؤ گے تو تم اہل سنت والجماعت سے نکل نہیں جاؤ۔ گے، لیکن جہاں وہ اپنی رائے دیں گے نا، ہم انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے کہ یہ رائے اس طرح امت کے خلاف جاتی ہے، یا کس نے اس پہ کیا تنقید